محمد يا رسول الله يا حبيب الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا صدق الله مولانا العظيم. سورہ مریم کی ابتدائی آیات 9 آیات کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ مریم قرآن کریم میں 44ویں سورت ہے اور یہ مکی سورہ ہے جس کے اندر 98 آیات اور مکمل 6 رکوع ہیں. سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 13 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. بعض انبیاء کا ذکر کچھ تفصیل سے ہے اور بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر اجمالاً آیا ہے. اور قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں سورہ قصص میں یا سورہ انبیاء میں ان کا ذکر موجود ہے، وہاں پر ملتا ہے. سورہ مریم کا جو نام رکھا گیا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. حضرت مریم ان کے نام پر سورہ مریم اس کا نام رکھا گیا ہے. اور بنیادی جو مقصد ہے اس سورہ پاک کا یا کہیے کہ اس کا نام رکھنے کا وہ اس لیے بھی ہے کہ زیادہ تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں صحیح عقائد کا اس سورہ پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور حضرت مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے. یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی جو عیسائی لوگ ہیں وہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی لوگ. اور ایک صورت کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھی مانتے ہیں کہ وہ خود اللہ بھی ہے، الہ بھی ہے، یعنی وہ بشر اور انسانوں کی صورت کے اندر رہتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ خدا بھی ہے. اس طرح کا عقیدہ، اس طرح کا بگاڑ ان کے درمیان پایا جاتا ہے. اس کی اصلاح کے لیے، اس کی درستگی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سورہ پاک کے اندر کافی تذکرہ ہے اور حضرت مریم کا بھی اس کے اندر کافی ذکر ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، نبی بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی قرآن کریم، اس سے پہلے زمانے میں لوگ کسی نہ کسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے، انہی کو ماننے والے تھے. اور عبادت جیسی بھی تھی، جس بھی ٹوٹی پھوٹی شکل کے اندر تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہی کیا کرتے تھے. اور آخری نبی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو نبی مانا جاتا تھا. تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا کرتے تھے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب نبی بنا دیے گئے ہیں وہ نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات اور ان کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے.
اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ دور کی بات سمجھتے تھے کہ محمد نبی نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ نبی ہے بھی تو بعد والوں کے لیے نبی ہیں. ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو مانتے رہیں گے، ہم ان کو اسی طرح سے تسلیم کرتے رہیں گے. جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہی اصل مومن ہے. اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے. اس لیے بھی کہ ان کی آسمانی کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کے اندر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود تھے، حتیٰ کہ ان کی آسمانی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کسی پٹی صورت کے اندر ان کے پاس موجود تھی، جو تحریفات انہوں نے کر لی تھی، جو ترمیمات انہوں نے کر لی تھی، اسی کے ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے رہے کہ بس ہم انہیں کو مانیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے وہ منکر تھے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں. جو عیسائی آج کے زمانے کے اندر جتنے بھی عیسائی موجود ہیں ان کو مسلمان اسی لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے ہیں، اور پھر جو بگاڑ ان کے یہاں اپنا پایا جاتا ہے موجود ہے وہ بھی جو ہے اس کا سبب بنتا ہے کہ ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا. تو جو بنیادی طور پر وضاحت کی گئی عیسائیوں کے لیے خاص طور پر کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے اور کیسے تھے، ان کا وجود کیسا آیا، کیسے ان کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا گیا، وہ قرآن کریم سے اپنی اصلاح کریں، اپنی درستگی کریں. تو بنیادی مضمون اس سورہ پاک کے اندر، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، یہ مضمون اس کے اندر بنیادی حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے. کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے. کاف الگ حرف ہے، ہا ہے جو چشمی کہتے ہیں جسے ہم، وہ ایک الگ حرف ہے، یا الگ حرف ہے، عین الگ حرف ہے، صاد الگ حرف ہے. یہ حروف ہیں جو قرآن کریم میں بہت ساری صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں. ان کے اصل معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ان کا اصل معنی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے اصل معنی کیا ہے. یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. ہم پر ان کو پوشیدہ رکھا گیا، تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کھود پریت کریں اور بہت محنتیں کریں کہ اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو نکالنے کے لیے کوشش کریں. بلکہ اس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا صحیح علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. حروف مقطعات سے اس سورہ پاک کا آغاز کیا گیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو آپ کے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی ہے. رحمتیں جو کی ہیں اپنے بندے زکریا پر، ان کا تذکرہ ہے، یعنی تذکرہ رحمت ہے یہ جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ کی جو خصوصی رحمت ہوئی اور انعام ہوا، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ان کا واقعہ قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور کہا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ جبکہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پکارا آہستہ سے. نداء خفیہ کہتے ہیں آہستہ سے پکارنا، ہلکے سے کسی کو آواز دینا. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو خاموشی سے اور آہستہ سے پکارا، کیا پکارا؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. وہ پکار کیا تھی، وہ ندا کیا تھی جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو لگائی تھی؟ کہا، عرض کیا، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں تک جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے پورے سر کے اندر جو ہے وہ بڑھاپا پھیل گیا ہے، یعنی جو ہے وہ چاندنی چمکیلی پھیل گئی ہے، جس سے مراد بڑھاپا ہے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا، میرے پورے سر کے بال سفید ہو گئے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے سے مایوس اور نا امید نہیں ہوا ہوں کبھی بھی. اے میرے رب، میں نے آپ سے جب کبھی بھی دعا مانگی ہے آپ نے مجھے عطا کیا ہے، میری دعا کو آپ نے رد نہیں فرمایا ہے. میں آپ سے پر امید ہوں کہ جو دعا میں آپ سے کروں گا یقیناً آپ اس دعا کو تسلیم کریں گے اور اس دعا کو آپ قبول فرمائیں گے.
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، اپنے بھائی بھتیجوں سے، چچاداد بھائیوں سے میرے بعد۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری جو بیوی ہے وہ بھی باج ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے کی وجہ سے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے خصوصی طور پر ایک ولی عطا فرما دے، ایک بیٹا عطا کر دے۔ یہ دعا ہے جس کو قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک والی بنا دیجئے جو میرے بعد، جس سے میری نسل چلے، جس سے میرا علم اور میری معرفت، جو علوم آپ نے مجھے عطا کیے ہیں وہ آنے والی نسلوں تک پھیلتے چلے جائیں۔ اے میرے رب مجھے کوئی ایسا جو ہے وہ وارث عطا کر دیجئے جو میری اس وراثت کو آگے تک دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ البتہ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی عاجزی و ناتوانی کا بھی ذکر کیا کہ یہ عمر اب اولاد ہونے کی نہیں ہے، میں خود بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی باج ہو چکی ہے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، یہ عمر یقیناً اب اولاد ہونے کی نہیں ہے، لیکن اے میرے رب آپ اس پر قادر ہیں کہ آپ مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اس کس عمر میں جا کر کے اولاد عطا کر دیں۔ آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا ہے، نا امید نہیں کیا ہے، میں پر امید ہوں، اسی لیے آپ کے حضور میں درخواست لگاتا ہوں، گہار لگاتا ہوں کہ آپ میری دعا سن لیجئے اور مجھے کوئی وارث عطا فرما دیجیے۔ ان آیات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی عاجزی اور ناتوانی کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یقیناً ہر حالت کے اندر انسان عاجز و ناتواں ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے کہ میں بھی کچھ ہوں، میرے اندر کچھ توانائی ہے، کچھ طاقت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر حوصلہ ہمت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز و ناتواں سمجھے اور پھر یہ دیکھے کہ میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں وہ اس لائق ہے، وہ اس حیثیت کا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے عطا کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دعا کے مانگنے میں اللہ سے اتنا پر امید ہونا چاہیے۔ ہماری دعا کیا، بیٹھے ہیں، اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ذہن کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، سوچ کچھ اور رہے ہیں، الفاظ کچھ ہے، زبان پر کہنا کچھ چاہ رہے ہیں، نکل کچھ رہا ہے، کیا دعا ہے یہ؟ کوئی دعا نہیں ہے یہ تو، بلکہ اور اللہ کے حضور میں گستاخی ہے کہ اللہ کے سامنے، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اس طرح کی ہم حرکت کریں۔ اپنے کسی بڑے کے سامنے اس طرح کی حرکت کرنے سے بچتے ہیں، اللہ کے سامنے ایسی حرکت کریں گے تو کتنی بڑی گستاخی ہوگی۔ اللہ سے پر امید ہو کر دعا کی جائے کہ اللہ یقیناً ہر حالت کے اندر ہماری دعا کو پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہماری دعا کو ہر حالت کے اندر قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ عاجزی دکھائی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اپنی پوری کیفیت اللہ کے سامنے رکھ دی۔ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی عمر نہیں ہے، اب کے ان کے بچے ہوں، ان کے اولاد ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اپنی عاجزی بندہ اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ ہم عاجز ہیں۔ آپ کی ایک سنت ہے، آپ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک خاص عمر میں ہی اولاد ہوتی ہے، بڑھاپے کی عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے، توانائیاں، طاقتیں جو ہے وہ انسان کی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ خاص طور سے جو فرمایا ربی انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوسیدہ اور کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیوں میں کھڑے ہونے کی طاقت اور سکت اب باقی نہیں رہی ہے، اس عمر میں اولاد کی توقع اور امید نہیں کر سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے عطا کرنے والا کون ہے اور میں کس کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہا ہوں۔ مجھے آپ سے امید ہے کہ یقیناً آپ اولاد عطا کر سکتے ہیں، آپ نے مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے، اس لیے میں آپ کے حضور دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ اپنی عاجزی، اپنے گھر کی اور جو ایک سنت اللہ ہے، عادت اللہ ہے، اس کا ذکر کر کے اپنی دعا رکھی کہ اللہ مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجئے جو میرے لیے وارث بن جائے، اور جو علم آپ نے مجھے عطا کیا ہے، جو منصب نبوت آپ نے عطا کر کے مجھے علوم سے میرے سینے کو کھولا ہے، ان علوم کو وہ آگے تک پہنچا سکے، دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہاں پر ایک چیز کا اور ذکر کیا، انی خفت الموالی من ورائی، اپنے بعد میں اپنے بھائی بندوں سے، اپنے بھائی بھتیجوں سے کوئی توقع اور امید نہیں رکھتا ہوں کہ وہ میری وراثت کو آگے منتقل کریں گے، اس لیے کہ وہ خود جاہل ہیں، انہیں خود کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان علوم کو آگے تک پہنچا سکیں، ان کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے جو میرے علوم کو آگے تک پہنچانے کے لیے درکار ہے، جو صلاحیتیں چاہیے وہ صلاحیتیں ان کے اندر نہیں ہیں، اس لیے اے میرے پروردگار آپ مجھے کو کوئی وارث عطا فرما دیجیے، مجھے کوئی وارث دے دیجیے تاکہ وہ میرے علوم کو، میری چیزوں کو
آگے تک پہنچا سکے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بن جائے اور آل یعقوب کا بھی وارث بن جائے. یہاں جو وراثت کا ذکر کیا ہے قرآن کریم نے، وہ اس طور پر نہیں ہے کہ کوئی مال و زر تھا، مال و دولت تھی، اس کی تقسیم ہو رہی تھی کہ اس کے وارث کون بنیں گے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وراثت چلی آ رہی ہے، اس کو تقسیم کرنے کے لیے وارث ہی نہیں ہے تو میری آل اولاد کو مل جائے گی. بلکہ یہاں پر جو ہے مراد جو لی گئی ہے اس سے علم و معرفت الہی ہے جو اصل ہے. اس لیے کہ احادیث کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام دنانیر و دراہیم چھوڑ کر کے نہیں مرتے ہیں، بلکہ وہ وراثت میں علم چھوڑ کر کے مرتے ہیں. وہ وراثت میں علم اور اللہ کی معرفت چھوڑ کر کے جاتے ہیں. تو علم اور معرفت ہی یہاں پر مراد لیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وراثت جو ہم تک چلی آ رہی ہے اور میری جو وراثت ہے ان کا کوئی وارث بن جائے، ایسی اولاد آپ ہمیں عطا فرما دی. اس لیے عرض کیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بن جائے اور آل یعقوب کا وارث بن جائے. وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے پروردگار اسے ایسے بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو. اے اللہ آپ بھی اس کو پسند فرماتے ہو، ایسی اولاد عطا کیجیے. کیسی عظیم شان دعا کی، اپنی آنے والی نسل کے لیے دعا کی. اے اللہ آپ کا پسندیدہ، آپ کا چنا ہوا ہو، آپ اس سے راضی ہو، ایسی اولاد مجھے عطا کر دیجیے. یہ دعا ہر باپ کو کرنی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں. ان کی توقعات اس طرح کی ہونی چاہیے، امیدیں اور خواہشات ایسی ہونی چاہیے. اے اللہ ہماری نسل میں ایسے داعیان اسلام پیدا فرما جن کو تو بھی پسند کرتا ہو. ظاہر جس کو اللہ پسند کرتا ہو اس کے کیا ٹھکانے، اس کا تو کیا ہی مقام کہ جس کو اللہ پسند کر لے، جس کو اللہ چن لے. تو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے ہمیں، وجعلہ رب رضیہ، اور اس کو اے میرے پروردگار ایسا بنائیے جو آپ کا بھی پسندیدہ ہو، جس کو آپ بھی پسند کرتے ہو، جس کو آپ بھی اچھا جانتے ہو. وجعلہ رب رضیہ، جو خود آپ کا پسندیدہ ہو. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ رکھنا ہے. آپ کو جس کا نام یحییٰ ہے، جس کا نام یحییٰ ہوگا، ایک بچہ ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعلہ من قبل سمیہ، اور یحییٰ نام آپ سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا ہے. ہم آپ کو ایسا بیٹا عطا کر دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام تاریخ کائنات میں آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا جو آپ کے بیٹے کا نام ہوگا. ایسا بندہ اور ایسی اللہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے ایسا بیٹا عطا فرما رہے ہیں کہ اس کا نام تک بھی آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا. لم نجعلہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا ہی نہیں گیا. سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا جا رہا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام، اب پھر اپنی عاجزی رکھ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب کیا اب بھی مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میرے یہاں اب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا، میرے یہاں اب بھی کوئی وارث بن جائے گا. وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی باج ہو چکی ہے، اس کی عمر اب بچہ جننے کی نہیں رہی ہے. آپ کی تو قدرت تو آپ کی کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہیں. حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہیں. آپ کی قدرت تو سب کچھ ہے، لیکن ایک سنت بھی ہے آپ کی کہ ایک خاص عمر تک 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر تک آپ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت آپ نے انسانوں کے اندر ودیات کی ہے. اس عمر تک بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد بچے ہونا بند ہو جاتے ہیں. تو اس طرف اشارہ ہے وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی باج ہو چکی ہے، اس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اب نہیں رہی ہے. وقد بلغت من الكبر عتیہ، اور بڑھاپے میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم بھی سوکھ گیا ہے. عتیہ، میرا جسم کو سوکھ گیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان بوڑھا ہو گیا، پھوسٹ ہو گیا، یا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اس طرح سے کہتے ہیں. میرا جسم تو خود سوکھ گیا ہے. بڑی عمر ہوتی ہے انسان کے جسم کا گوشت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہڈیاں اور اس کی نبض نسیں جو ہے وہ جسم کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ طاقت اور توانائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے عطا کر رکھی ہے. تو اس عمر کو میں پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم بھی سوکھ گیا ہے. قال کذالک، اللہ کی طرف سے آواز آئی ایسے ہی ہوگا. جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بیٹا آپ کیا پیدا ہونے والا ہے، ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین وقد بلغت من قبل ولم تک شیئا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا. تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے. قال ربک هو علی ہین،
یہ تو میرے لیے انتہائی درجہ آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وقد خلقتک، اور ہم نے تو آپ کو پیدا کیا ہے۔ بھائی آپ بھی تو کچھ نہیں تھے، جتنے بھی انسان ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ وقد خلقتک من قبل، اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے۔ ولم تک شیئا، اور تم اس وقت کچھ بھی نہیں تھے۔ جب تم کو پیدا کر دیا، بنا دیا، تم کچھ نہیں تھے، تو پھر ہمارے لیے آپ کے اولاد دینا، جبکہ آپ باپ بھی ہیں، آپ کے بیوی بھی موجود ہے جو ماں بن سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام ہمارے لیے نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے، اس کو حمل قرار پا گیا ہے، مجھے آپ کچھ نشانی بتا دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 رات تک برابر کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، آپ کی زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، آپ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے۔ ہم تو تسبیح آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو عام بولنے کی صلاحیت استعداد آپ کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور 3 رات تک یہی کیفیت آپ کے اوپر برقرار رہے گی۔ رات کا ذکر کیا تو دن بھی اس کے اندر ہے، 3 دن تک یہ کیفیت آپ کی اوپر رہے گی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام محراب مسجد سے لوگوں کی طرف نکلے۔ فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اور لوگوں کو اشارے سے ہدایت کی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ جو منصب نبوت تھا، جو ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، وہ دعوت دی لوگوں کو اشارتاً کہا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا تم لوگ جو ہے وہ برابر کرتے رہا کرو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی۔ 11ویں آیات تک یہ مضمون ہے جو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ولادت ہونے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اے یحییٰ اس کتاب کو پوری قوت، طاقت اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وہ کتاب توریت ہے، اس پر یعنی جو اس کے اندر احکامات دیے گئے ہیں، جو تعلیمات اس کتاب کے اندر دی گئی ہے، آپ کی یہ خاص ذمہ داری ہے کہ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے پیغام کو لوگوں تک عام کریں۔ یہی مقصد ہے کہ اس سے چمٹ جائیں، اس پر جم جائیں، اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایت پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی عطا کر دی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خوب دانائی اور علم و معرفت کے لیے ان کا سینہ ہم نے بچپن ہی سے کھول دیا تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وَكَانَ تَقِيًّا، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار تھے وہ، یعنی بچپن سے ہم نے ان کو چونکہ چنا تھا، ہم نے اپنی رضا ان کو عطا کر دی تھی، وہ ہمارے پسندیدہ تھے، اس لیے بچپن ہی سے تقوی و طہارت اور علم و معرفت کی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں ہم نے ان کو عطا کر دی تھی بچپن ہی سے۔ وہ خاص طرح سے جو ہے ان کی پرورش و پرداخت ہو رہی تھی، یہ خصوصی عطا اور انعام تھا جو ہم نے ان کو عطا کر دیا تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین کے وہ خدمت گزار تھے، نہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان تھے۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کو اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو والدین کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس لیے سبق ملتا ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرنا کی بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کی بھی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے بھی وہ بڑے نافرمان ہیں۔ ہر حالت کے اندر والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سرکش نہیں تھے اور وہ نافرمان نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کا انتقال ہوگا۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت تک حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی کے فیصلے اللہ کی طرف سے۔ یہ 2 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات کے اندر یعنی جو سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے اس کے اندر یہ تذکرے موجود ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی تذکرے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ان آیات کے اندر جو سبق اور درس ہمیں دیا گیا ہے، جس کا مذاکرہ یہاں پر کیا گیا اور مطالعہ پیش کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام تعلیمات اور ہدایات پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.